السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان جہانگیر سید آپ کے پروگرام سچ کے ساتھ حاضر خدمت ہے اور پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ ناظرین، جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پروگرام کا فارمیٹ یہ ہے کہ ہم کسی نہ کسی اختصاصی اسپیشلائز شعبے سے شخصیت کو ہم تلاش کرتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی خدمت میں ہم ان سے سوالات کریں، اور جو بھی عام آدمی کے لیے سوالات مسئلہ بنتے ہیں جس کا جواب ان کے پاس نہیں ہوتا ہے، ہم اس اسپیشلٹی سے معلوم کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ خوش قسمتی یہ ہے کہ جو سائیکٹرسٹ ہوتے ہیں، جو ماہران طب نفسیات ہوتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک اختصاصی خوبی یہ دی ہوتی ہے کہ وہ اندرونیت جسے روحانی ایریا کہتا ہے اس سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہڈی اگر ٹوٹ جاتی ہے تو جڑ جاتی ہے، لیکن اندر سے انسان ٹوٹتا ہے تو اس کو سنبھلنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور اس شعبے سے اس پیشے سے تعلق رکھنے والے لوگ خدا کے منتخبی لوگ ہوتے ہیں۔ آج دوسری خوبی جو ہمارے مہمان کے ساتھ ہے، نام تو میں ان کا بھی بتانے چلا ہوں، وہ یہ ہے کہ وہ ایدی ویلفیئر سے شیلٹر ہوم ہے اس سے وابستہ ہے، اور وہاں تو جو صورتحال ہے اور جو خدمت کی ضرورت ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ہمارے ساتھ اسی حوالے سے ڈاکٹر کلثوم لاشاری موجود ہیں۔ آپ MBBS بھی آپ نے کیا ہے، FCPS بھی کیا ہے، کنسلٹنٹ سائیکٹرسٹ ہیں، اور ایدی وومن شیلٹر ہوم سے آپ وابستہ ہیں۔ میں نے چونکہ مشاہدہ کیا ہے، کچھ سوالات ایسے بھی ہیں جو مشاہدے کی بنیاد پہ ہوں گے۔ ڈاکٹر صاحب، ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں، آج آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ ویسے بھی آپ ہمیں جنوں ہاسپٹل میں بھی کہیں نہ کہیں خدمت کے کاموں میں لگی ہوئی دیکھے جا سکتی ہیں۔ اب ہم آپ سے پوچھیں گے کہ کنسلٹنٹ ہیں آپ، اور ایک ایسے ادارے سے کنسلٹنٹ ہیں جہاں لوگ بکھری ہوئی سوسائٹی ہے، اس سے تعلق رکھنے والے غریب سوسائٹی اور محبت کے مارے اور محبت کے ٹوٹے ہوئے لوگ جو نظر انداز کیے جاتے ہیں سوسائٹی کے، وہاں آتے ہیں، تو آپ کا کام تو دوہرا تہرا ہوتا ہوگا۔ آپ وہاں اس اپنے شعبے سے وابستہ ہیں، کن مسائل سے آپ کا سامنا ہوتا ہے؟ ایک تو پہلے سوال یہ کر لیتے ہیں، پھر اسی سوال پہ ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کی خدمات کے ایریاز کیا ہیں، آپ کیا کرتے ہیں؟ السلام علیکم جی۔ دیکھیں، میں اس وقت ایک پروجیکٹ ہے، ہمارے سینئر ہیں پروفیسر اقبال آفریدی صاحب، انہوں نے مجھے اس نیک کام کے لیے چنا، اور میں ان کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اتنا بڑا موقع دیا خدمت خلق کا۔ ان کے بہاف پہ میں وہاں پر ایز اے کنسلٹنٹ کام کر رہی ہوں۔ وہ ہمارے بھی مینٹور ہیں، اور انہوں نے یہ ریفر کیا ہے کہ اگر خدمت کے میدان میں آپ چاہتے ہیں تو ڈاکٹر کلثوم لاشاری سے بات کریں۔ جی جی، بہت بہت شکریہ۔ میں سر کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اتنا بڑا مجھے اعزاز دیا اور اس فیلڈ میں کام کرنے کے لیے۔ تو سب سے پہلے تو یہی میں کہوں گی کہ وہاں پر جب میں کام کرنا اسٹارٹ ہوئی تو مجھے سب سے بڑا ہرڈر جو ہے فیملیز کی طرف سے آیا۔ ورنہ جہاں پر جو ایڈمٹڈ پیشنٹ ہوتے ہیں اس میں سے اگر ہم کہا جائے 100% پیشنٹ ہیں تو اس کے اندر 50% تو وہ ہیں جو مسنگ کیسز ہیں، ٹھیک ہے، اور کیسز سے مطلب یہ ہے کہ وہ جو گھر سے جو گھر سے نکل جاتے ہیں، جن کی ذہنی توازن صحیح نہیں ہوتا، یا تو ان کے گھر والے نکال دیتے ہیں، یا نہیں، اصل میں وہ اپنی سینسز میں نہیں ہوتے، تو اکثر گھر مس ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ اولڈ خواتین کے لیے مجھے بڑا راستہ بھول جاتے ہیں، پتہ نہیں ہوتی، اپنی شناخت نہیں کھو دیتے ہیں، جو گونگے بہرے ہوتے ہیں اور ان کو بولنا نہیں آتا تو وہ ایڈریس اپنا نہیں بتا پاتے ہیں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پاس اس طرح کے کیسز آتے ہیں جب، تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ہمیں کوئی کانٹیکٹ کا ذریعہ مل جائے۔ اکثر وہاں پر یا تو پولیس ان کو چھوڑ جاتی ہے یا تو ایمبولینس کے ذریعے آتے ہیں، تو ہم ان سے بہت کوشش کرتے ہیں کہ نمبر نکلوا لیں گھر والوں کا، کانٹیکٹ نمبر یا ایڈریس۔ جی جی۔ لیکن کیا ہوتا ہے، مایوسی تب ہوتی ہے جب ہم انہی کے نمبر پہ کال کرتے ہیں اور ان کے گھر والے جو ہیں ہمارا انکار کر دیتے ہیں، پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ یہی بہت پینفل کنڈیشن ہوتی ہے۔ تو پھر آپ کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے، آپ کا ادارہ جو ہے بڑا مقدس کام کر رہا ہے، اور اسی وجہ سے ایدی صاحب کو اتنی اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے، شہرت دی ہے، ان کے خاندان کو، بلقیس ایدی کو۔ نہیں، ماشاءاللہ وہ لوگ بہت اچھا اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں۔ جہاں تک میں نے جہاں جا رہی ہوں اس کے پوائنٹ آف ویو سے تو میں یہ کہوں گی کہ میں وہاں کے کام سے سیٹسفائیڈ ہوں۔
باوجود یہ کہ آپ ڈاکٹر ہیں اور آپ دیکھتی ہیں اتنے مسائل ہیں، کنٹری میں مسائل ہے، غربت بہت ہے، بے چینی بہت ہے، لا تعلقی بہت ہے، اس میں لوگ آتے ہیں، اتنا بوجھ آپ کی ایدھی ویلفیئر فاؤنڈیشن جو ہے وہ اٹھا لیتی ہے؟ میں یہی کہوں گی کہ جہاں میں جاتی ہوں وہاں 1200 پیشنٹ ہیں. 1200 میں آپ یہ کہہ لیں کہ اولڈ ایج ہیں، ڈیمنشیا کی جو خواتین ہوتی ہیں، اماں بوڑھی جو ہوتی ہیں، راستہ بھول جاتی ہیں، پھر وہ سڑکوں پہ سے پائی جاتی ہیں. کئی میں تو ہم نے کیڑے بھی دیکھے ہیں پیشنٹ کے اندر، مطلب انسان کے اندر کیڑے پڑے ہوئے ہوں اور وہ سڑک پہ پڑا ہو، پھر اس کو آپ لے آئیں اور پھر اس کے کیڑے اپنے ہاتھ سے نکالنا اور اس کو سب اس کی خدمات کرنا ایک بہت بڑا کام ہے، جو میں کہوں کہ اگر میں اکیلی ہوتی شاید یہ نہیں کر پاتی کبھی بھی. وی سلوٹ یو، کیونکہ ہماری تو تمنا ہی ہے کہ ہمیں بھی خدا ایسا کوئی موقع دیتا. جی ہم یہ بس چاہتے ہیں کہ آپ سے جڑ کے یہ کچھ نہ کچھ ہم انشاءاللہ کوئی اویئرنیس پیدا کریں. بالکل بالکل. بس میں یہ ایک میسج اس پلیٹ فارم پہ ضرور دینا چاہوں گی کہ اگر کسی کا اپنا گھر سے گم ہو جاتا ہے یا چلا جاتا ہے یا ملتا نہیں ہے تو کم سے کم ایسے فلاحی اداروں میں 3 سے 4 مرتبہ وہ جایا کریں، کیونکہ اکثر کیا ہوتا ہے پیشنٹ کی فائل بننے میں، اس کی تصویر لینے میں ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے. اچھا، اور فیملی آتی ہے اسی دن وہ پیشنٹ کو ڈھونڈ کے چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور پیشنٹ وہاں تک سینٹرز میں پہنچتے اس کو 2 دن یا 1 دن لگ جاتا ہے، صحیح. اور پھر اس طرح سے پیشنٹ جو ہے نا وہ مس ہو جاتا ہے ٹوٹلی، اس کا وہ ہو جاتا ہے کہ وہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. اوہو. تو یہ ہے کہ جن کے اپنے ہیں وہ کم سے کم جو ہے ان کی خبر لینے کے لیے، یا جو خود داخل کروا کے جاتے ہیں، سب سے پینفل وہی ہے. یہ جو خود داخل کراتے ہیں وہ تو خیر شاید اس لیے کہ وہ بیئر نہیں کر پاتے، ایک اقتصادی بھی ہوتا ہے، اور دوسرے وہ نازک مزاج ہوتے ہیں. جن والدین نے ان کو پالا ہوتا ہے وہ یہ نہیں جانتے کہ اب یہ ٹوٹ پھوٹ کے عمل میں ہیں. جیسے اب اس میں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہماری سوسائٹی میں ایسا کیا ڈس آرڈر آ گیا ہے کہ اس صورتحال کا سامنا برداشت نہیں ہے، بیئر نہیں کرنا چاہ رہے نا کسی بھی چیز کو. جی جی. جو مین مسائل ہیں جو میں نے دیکھا ہے، بس تھوڑا سا کچھ اگر کسی کے ساتھ مسئلہ ہو رہا ہے تو دوسرا بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ اتنے حالات خراب ہیں، میں اپنا خرچہ نہیں اٹھا پا رہا ہوں، میں خود کو برداشت نہیں کر پا رہا ہوں، تو میں اس کو کیسے کروں؟ تو والدین نے بھی تو اسی مناظر بس یہ سمجھ نہیں پاتے نا، نہیں پاتے. میں آپ سے اپنا ایک پرسنل ایکسپیرینس شیئر کروں. میں یہی سننا چاہتا ہوں کہ ایک اماں جی تھی، ان کے سگے بیٹے نے، اکلوتے بیٹے نے ان کو ایڈمٹ کرائی تھی. میں اکلوتے بیٹے نے، اچھا جی ایڈمٹ ہوئی، کوئی سائیکیٹرک مسئلہ نہیں تھا، کوئی ان کو ساتھ مسئلہ نہیں تھا. اچھا. بالکل نارمل تھی، اولڈ ایج تھی. اب انہوں نے عیدی میں آتے ہی کھانا بند کر دیا اور روتی رہے ہر وقت. اچھا، کھانا نہیں کھاتی؟ وہ نہیں کھا رہی تھی کیونکہ ان کے لیے ایک پینفل سچویشن تھی کہ ان کو گھر سے اٹھا کے کسی فلاحی ادارے میں چھوڑ دیا گیا، اور وہ ماشاءاللہ صحیح تھی. ٹھیک ہے. تو میں نے ان کی بیٹے کو کال کی. اچھا میرے پاس وہ آئی انچارج ڈاکٹر نسیم، بہت ماشاءاللہ کیئر کرتی ہیں پیشنٹ کی. انہوں نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحبہ دیکھیں ان کے ساتھ کوئی سائیکیٹرک مسئلہ تو نہیں ہے کہ یہ کھانا نہیں کھا رہی ہیں. تو میں نے جب ان کو اسیس کیا تو اس میں کوئی سائیکیٹرک ایشو نہیں تھا، بس وہ اپنے بیٹے کو دیکھ کے رو رہی تھی. بس بیٹا آیا نہیں، بیٹا نہ آیا نہ کال کی اور چھوڑ کے یہاں چلا گیا. تو میں نے ان کے بیٹے کا نمبر ڈائل کیا اور میں نے ان سے کہا کہ آپ کی والدہ اس قدر رو رہی ہیں اور وہ پریشان ہو رہی ہیں، آپ آ جائیں ان سے مل لیں اور ان کو لے جائیں، کوئی اتنا بڑا ایشو تو نہیں ہے ان کے ساتھ. آپ یقین کریں کہ ان کے بیٹے نے میری کال اٹھا کے اپنی بیوی کو دے دی. مطلب اتنا مجبور انسان کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا بھی ہوتا ہے نا. آپ وہ کیسے برداشت کر جاتے ہوں گے؟ بس اس وقت تو پھر میں تھوڑی سی اگریسو ہو گئی ان کی طرف، وہ وائلنٹ ہو گئی. میں نے کہا کہ آپ نہ کریں، میں پولیس کو کال کر کے پھر بالکل. آپ کو اب تو قانون بن گیا کہ ماں باپ کو آپ نہیں نکال سکتے. بالکل ہی نہیں کر سکتے ہیں آپ. ایک نارمل بندے کو کیوں اپنے گھر سے نکال رہے ہیں؟ اسی کی پراپرٹی میں. پھر کیا ریئیکٹ کیا انہوں نے کہا، میں ان کی مسز نے کہا کہ ان کو کون رکھے گا، ان کو کون سنبھالے گا؟ تو میں نے کہا کہ سنبھالنے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ان کا، وہ ماشاء سے چلتی پھرتی ہیں، نارمل ہیں، کوئی ان کو سائیکیٹرک فزیکل النس نہیں ہے. اوہ میرا خدا. تو کہہ رہی ہیں کہ نہیں دیکھتے ہیں. میں نے کہا دیکھتے نہیں ہیں، صبح میں پولیس اسٹیشن سے ان کو بھجواؤں گی پولیس کے ذریعے. تو پھر وہ آئے ان سے ملنے کے لیے. چلے جی بھجوایا، دھمکیاں دے کے دوسرے دن 1 ہفتے کے بعد دیکھا پھر اماں جی بیڈ پہ بیٹھی ہے. پھر وہ چھوڑ گئے؟ ہاں، اب اس مرتبہ تو گیٹ پہ چھوڑ کے بھاگ گئے. بس کیا بتائیں. یہ سب سے پینفل کنڈیشن ہے. آپ یقین کریں کہ میں جب عیدی جاتی ہوں تو وہاں سے واپس آ کے شکرانے کے نفل ہی پڑھنے ہوتے ہیں بس.
کہ اللہ نے کتنی نعمتوں سے نوازا میں بھی ہے. وہاں گیا ہوں شیلٹر ہوم اور میں نے بھی دیکھا ہے, لیکن وہاں ایک چیز مجھے جو بڑی پینفل تھی میرے لیے, ریسیو شوق اس وقت, کہ بہت ساری عورتیں ایسی قطار میں تھیں جن کے ہاتھ میں کارڈ تھے ان کے ہسبینڈس کے, گھر والوں کے, ان کے آفیشیل ٹیلی فون بھی تھے, موبائل بھی نمبر تھے. وہ کہہ رہی تھی ہم تو بالکل ٹھیک ہیں, ہم کو تو یہاں چھوڑ کے چلے گئے, آپ اس کارڈ پہ کال کر دیں, آپ ان کو بلا دیں. یہ ایک کافی بڑی مقدار تعداد تھی. تو پھر اتنے سارے لوگ جو نا, اس کا علاج کیا ڈھونڈا؟ سوسائٹی سوچتی بھی تو ہوگی نا, آپ سینسیٹیو ہیں, آپ دیکھتے ہیں, آپ بتا رہے ہیں لوگوں کو, تو کیا حل نکالیں اس المیے کا, اس سانحے کا؟ دیکھیں, سب کو اپنی سوچ کو تھوڑا سا بدلنا پڑے گا. اب اگر میں کہوں کہ ان کے بیٹے نے جس طرح سے اٹھا کے کال دے دی اپنی مسز کو, کہ مطلب وہ سارا کنٹرول ان کی مسز کا تھا, کیا ان کی مسز نے کل کو بوڑھا نہیں ہونا یا انہوں نے بوڑھا نہیں ہونا؟ کیا کل کا وقت ہم نہیں دیکھ سکتے؟ کیا ہم سب نے دیکھنا ہے, میں نے بھی کل کو دیکھنا ہے. جی جی جی. تو یہ والی چیز نا کہ اس کے اوپر ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے اپنے ہی سگوں پہ. کیسے ٹائم ویسٹ ہو سکتا ہے آپ کا اپنوں پہ؟ یہ کہاں سے آیا؟ ویسٹرن سوسائٹی سے آیا؟ کہاں سے یہ مسئلہ ہو گیا؟ ہمارے تو ایسا نہیں دیکھا گیا تھا. ہمارے تو ساتھ ساتھ لوگ جو بھی ہیں وہ سب کو کیئر کر رہے ہیں, ماں باپ کتنی قربانی, کتنا سیکریفائس کرتے ہیں سب. نہیں, اب پتہ نہیں کیا کس طرح کی سوچ لوگوں نے پالی. اب نفسا نفسی کی وہ چل رہی ہے دوڑ کہ بچا لیں, اور بچتا کچھ بھی نہیں ہے. بچتا کچھ بھی نہیں ہے. آخرت الگ خراب ہو رہی ہے. یہ آپ نے تو ورب کہہ دیا ہے نا, فریز کر دی اس بات کو کہ بچتا کچھ بھی نہیں ہے. ہم جو بچانا چاہتے ہیں وہ بھی جاتا ہے, اور یہ آخرت بھی گئی, آخرت بھی گئی, اور یہ جو نعمتیں اللہ نے عطا کی تھی وہ بھی چلی گئی. وہ بھی چلی گئی. اچھا, سب سے بڑے دکھ کی بات یہ ہے نا کہ چلیں آپ چھوڑ گئے ہیں, اب مل تو لیں. جی جی جی. یہ تو وہ ڈیزرو کرتے ہیں. یہ تو نہیں, یہ تو چلیں آپ کا خرچہ نہیں ہو رہا, وہ عیدی کر رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے, ہم کر رہے ہیں ان کی خدمت, آپ مل تو لیں. ملنے کے تو پیسے نہیں ہیں. آپ سے بھی مس بیہیو کرتے ہوں گے وہ بہت بہت کال. اچھا, سب سے بڑی بات, نمبر غلط لکھ کے جاتے ہیں اپنے. میرے خدا, ہم ملاتے ہیں تو وہ نمبر پاورڈ آف ہوتے ہیں. ایڈریسز غلط لکھ کے جاتے ہیں کہ کہیں یہ بھجوا نہ دیں واپس. سب سے بڑی تو پینفل سچویشن یہ ہوتی ہے. ایسے لوگوں کی کتنی تعداد ہوتی ہوگی اگر کوئی آپ کا اپروکسیمیٹ ایک آئیڈیا؟ اگر میں دیکھ لوں, میں نے 100 پیشنٹ, اگر میں نے منتھ میں یا جو ہے ایک دن کی اگر میں بات کو, میں نے 50 پیشنٹ دیکھے ہیں, تو اس میں سے آپ یہ کہہ لیں کہ جو فیملی ایڈمٹ کروا کے گئی ہے وہ 20% ہے. فیملی ایڈمٹ کرا کے گئی, فیملی ایڈمٹ کرا کے گئیں, اور فیملی میں ماں بہن باپ یہ سب آ جاتے ہیں. پرابلم ہے ان کے, اور جو ہے وہ آپ یہی رکھ لیں, ہم چین سے رہیں گے. یہ تو آپ بہت اچھے ہیں, آپ تو ہم سے بھی اچھے ہیں, آپ تو عید ہی ہیں, ہم برداشت نہیں کر سکتے ان کو, یہ ہمیں تنگ کرتے ہیں, یہ ہمیں, تو ہمیں کون سے یہ گلے لگا کے بیٹھ جاتے ہیں. تو سب سے بڑی بات ہے, تنگ تو ہمیں بھی کرتے ہیں نا. کرتے ہیں. تو جب ہم اتنوں کو بیئر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, ہم اتنوں کی بات سن رہے ہیں, کبھی آپ یہ سوچتی ہیں کہ ایسے حالات میں آپ ساتھ دے رہے ہیں, سجدہ شکر میں گر جائیں اللہ کی, کیسا موقع آپ لوگوں کو دیا ہے. بہت بہت. میں ہر وقت میں یہ کہہ لوں کہ میں 24 گھنٹے میں اپنے سر کو دعا دیتی ہوں, آفریدی صاحب کو. اچھا, جی میں دیتی ہوں دعا کو میں بھی ہوں ان کے ساتھ. جی بہت پرانا, بالکل. میں تو 10-15 سال 20 سال سے بھی آپ کہہ دیں بہت پرانا تعلق. میں آپ سے بتاؤں کہ میری سسٹر کی ڈیتھ ہوئی تھی, ان کے جنازے پہ ہی تھی, تو سر کی مجھے کال آئی تھی اس چیز کے لیے, تو میں نے اسی وقت ان کو ہاں کر دی تھی. اچھا, اس وقت آپ تو ویسے ٹراما میں تھی, مینٹل ٹراما. پر مجھے یہ تھا کہ سر جو ہے نا میرے لیے کبھی غلط نہیں سوچیں گے. نہیں ایسے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے والدین اور اس کے بعد بہن بھائیوں کے بعد اگر دین دنیا میں اگر کوئی ہمارے لیے ہے تو پھر ہمارے سر ہی ہیں, اور ماشاءاللہ سے وہ ہمیں کرتے بھی ہیں, آن بھی کرتے ہیں. ابھی بھی وہ کہیں بھی ہوں گے نا, ہمیں یہ 100% ہے کہ ہم اپنے سر کو کال کریں گے, وہ ہمارے آ جائیں گے وہیں پر. اصل میں یہ کہ مجھ سے کہا جا رہا ہے کہ میں بریک لوں, لیکن سر کے لیے ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں. ابھی کورونا ان کو ہوا تھا, وہ گھر پہ تھے, تو میری ایکسس ہو نہیں پا رہی تھی. پھر میں نے ڈرائیور سے کہلوایا, پھر انہوں نے اٹھایا, تو انہوں نے اتنی دعائیں دی. انہوں نے کہا تم تو بھائی ہو, تو اتنا کہا. میں اگر کسی چیز کا بنا ہوا ہوتا نا, موم کا یا اس کا, وہ اس کا پگھل جاتا. میں تو ایسا ہو گیا, ایسے لوگ
اور ایسے لوگوں کا ساتھ بھی ایسے ہی لوگ دے سکتے ہیں جو روحانی طور پر اللہ کو قبول ہوں. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. ہمارا معاشرہ ہے، جو سوسائٹی ہے، اس کے ٹوٹ پھوٹ ہے، بڑے درد ہیں، بڑے دکھ ہیں، بڑے سانحے ہیں، بڑے المیے ہیں، اس کا تذکرہ یہاں ہماری ڈاکٹر کلثوم لاشاری کر رہی ہیں. کچھ سوالات اور کر لیتے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد سوالات کا سلسلہ دوبارہ رکھتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میں آپ کا دوبارہ ہم خیر مقدم کرتے ہیں. ڈاکٹر کلثوم لاشاری ہمارے ساتھ موجود ہیں، کنسلٹنٹ سائیکیٹرسٹ ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ عیدی وومن شیلٹر ہوم سے آپ کا تعلق ہے. ابھی ہم بھی اس جذبات میں کھو گئے ہیں جس طرح یہاں ہم سن رہے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ وہاں بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی ایڈمٹ ہوتے ہوں گے، اور ڈاکٹر میڈیکل والے بھی ہم نے سنا ہے کہ جو MBBS جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں ان کو بھی لوگ چھوڑ جاتے ہیں، یا جو ہے ان کو کیئر نہیں ملتی. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ سنا تو میں نے یہی ہے. آپ یقین کریں گے کہ ابھی ریسنٹلی وہاں پر ایک ڈاکٹر صاحب ایڈمٹڈ ہیں. اچھا، ینگ ہے ماشاء اللہ سے، اور پیڈیاٹریشین ہے. اچھا. اور ان کا کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، کوئی بڑا ایشو نہیں ہے. اچھا. اور وہ اس وقت ماشاء اللہ سے سیٹل ہیں، تو وہ عیدی کی ایمرجنسی کو کنٹرول کر رہی ہیں. اچھا، ڈیل کر رہی ہیں وہاں پر. اچھا، ان کو ان کے خاندان والے چھوڑ گئے، گھر والے چھوڑ گئے، اس کی وجہ کیا بتائیں؟ نفسیاتی مریض ہیں، ہم ان کو رکھ نہیں سکتے. کون ہوتے ہیں ڈکلیئر کرنے والے جب تک کہ ایک ڈاکٹر نہیں کہتا کہ ہے یا نہیں ہے؟ ارے اگر ہیں بھی تو کیا نفسیاتی جو مریض ہیں ان کو معاشرے میں رہنے کا حق نہیں ہے؟ یہ تو فالس اسٹیٹ ہے نا، بالکل ہی آپ نے غلط بات کر دی. یہ اس کی طرف کہہ رہا ہوں. وہ تو ٹھیک ہے، اگر آپ کا مریض بھی ہو تو مریض ہے نا. میں یہی کہنا چاہوں گی کہ میں نے یہ میسج یہاں کنوے کرنا ہے ان ڈاکٹر صاحبہ کے ریفرنس سے. یہ ایک ڈاکٹر صاحبہ نہیں ہے وہاں پر 2-3 ڈاکٹر صاحبہ ہیں. ایک کے تو ماشاءاللہ بیٹے ہیں، وہ خود جو ہے JPMC میں ایک اچھی پوسٹ پہ ہیں، اور وہ اکلوتے بیٹے ہیں ان کے، اور وہ خود ڈاکٹر صاحبہ گائنوکولوجسٹ ہیں. وہ وہاں ایڈمٹ ہے، اور اکلوتے بیٹے بھی ہیں ان کے، وہ خود بھی ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ سے. اور جو دوسری ڈاکٹر صاحبہ ان کی پوری فیملی ڈاکٹرز ہیں. اچھا. جی. اب میں یہ پوچھنا چاہوں گی اپنے معاشرے سے، کیا جو نفسیات کے مریض ہیں وہ انسان نہیں ہیں؟ یہ تو ہم اور آپ پوچھ رہے ہیں نا، ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ وہ انسان بھی ہیں. باقی یہ جس انسان کی نفسیات نہیں، کیا وہ انسان ہے؟ نہیں، یہ بالکل آپ نے بڑی وہ آپ نے، اگر وہ انسان ہے اور اس کی نفسیات ہے، جس طرح سے انسان کا دل ہے اس کا مریض ہو سکتا ہے، دماغ ہے اس کا مریض ہو سکتا ہے، پھیپھڑے کا مریض ہو سکتا ہے، کیا کوئی نفسیات کا مریض نہیں ہو سکتا؟ انر بیوٹی آپ کی جو ہے نا وہاں اس ماحول میں رہ کے بہت ہی اسٹیبلش ہوئی ہے. جس طرح آپ بات کر رہی ہیں، پراسر ہیں اور ڈلیور ہو رہی ہے باتیں. لوگ جو ہے بڑی پروفیشنسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں. اب اسی احساس کو تو ہمیں ڈلیور کرنا ہے، لوگوں تک پہنچانا ہے، ان کے شاید کہ کوئی ہماری بات ان کو اثر کر جائے. تو بس میں یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ جب ہم سب کی نفسیات ہے نا، اللہ کا شکر ہے، اگر ہم اس کے مریض ہو گئے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سے بہن بھائی، ہم سے بچے، ہم سے گھر، ہم سے اپنی پوزیشن، ہم سے معاشرہ چھین لیا جائے. اچھا، یہ جو آپ کے پاس آتے ہیں، پیرنٹ ہیں، اولڈ ہیں، نگیٹڈ ہیں، نگلیکٹڈ ہیں، مطلب، تو یہ جو چیزیں جب یہاں تو آپ رکھ لیتے ہیں، ان کی دوائی بھی کرتے ہیں، ان کی کیئر بھی کرتے ہیں، آرام کا کوئی بندوبست بھی کرتے ہیں. اگر یہ ڈیڈ باڈی کے طور پر رہتے ہیں تو پھر تو روتے ہوئے آتے ہوں گے. نہیں، یہی تو المیہ ہے نا. تو یہی تو المیہ ہے. سب سے بڑی بات جو پینفل ہے نا، یہی ہے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے کئی اماؤں کو ایکسپائر ہوتے ہوئے دیکھا، یہاں تک ینگ بچیوں کو دیکھا. ٹھیک ہے، پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ کال کرتے ہیں کہ بھئی آپ کا مریض کریٹیکل کنڈیشن میں ہوتا ہے، تب بھی ہم کال کرتے ہیں، تب بھی کوئی رسپانس نہیں آتا. پہلے تو نمبر ہی چینج ہو جاتے ہیں. اوپر سے یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ کیا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ چلو آپ کو اپنے ان کو دنیا میں جو ہے وہ اپنا گھر تو نہیں دیا. صحیح. اب وہ اللہ کے گھر چلے گئے. جو ان کے باقیات ہیں ان کا اتنا تو حق ہے کہ آپ ان کو کفن کے ساتھ اپنی عزت اور مان کے ساتھ جا کے دفنا دیں.
یا وہ بھی لاوارث ہو جائے؟ اس کے اثرات تو مرتب ہوتے ہوں گے، اتنی مایوسی ہے، اتنی نفرت ہے، ہیٹ ہیٹرڈ ہے کی صورتحال ہے، ماحول ہے، اس میں آپ جو ہے کمزوروں کے ساتھ، لاغروں کے ساتھ، مجبوروں کے ساتھ، بیماروں کے ساتھ، نگلیکٹڈ جو ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. آپ پہ کیا بھوکتے ہیں؟ آپ کی مینٹل صحت پہ کیا اثرات اس کے مرتب؟ بہت اثر پڑتا ہے. اس بات پہ یہی کہوں گی کہ اگر میں دیکھوں کہ میں اگر کہیں اور کام کر رہی ہوتی جی جی تو شاید میرے دل میں اتنا دکھ نہیں ہوتا. احساس نہیں جاگتا آپ کا. وہاں جا کے انسانیت، اور کتنی انسانیت گر چکی ہے یہ پتہ چلا. اپنے رشتے کی پریزنس کتنی زیادہ ویلیوبل ہے. اگر رشتہ ہے تو اس کے اندر احساس کا ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ رشتہ کوئی ہے. پھر یہ کہتے ہیں نا کہ یہ ہمارے ماں باپ ہیں اور یہ ہمارے بہن بھائی ہیں، اگر آپ ان کے ساتھ ایسے کرتے ہیں تو یہ کون سا رشتہ ہے؟ آپ یہی کہنا چاہ رہی ہیں؟ رشتہ تو نہیں ہے. تو ظالمانہ سفاکانہ جو ہے رویہ ہے ایک، اور اس کو اجاگر کرنا چاہیے کہ لوگ جانیں کہ کیسے چہرے چھپے ہوئے ہیں. وہ بڑے سوسائٹی میں بہت سفسٹیکیٹڈ لوگ بھی ہوتے ہوں گے اور ان کو یہی نہیں معلوم ہے، اس ڈاکٹر کو یہی نہیں معلوم ہے جو کام کرتا ہے کہ وہ اکلوتا بیٹا ہے اور اس کی ماں جو ہے وہ بھی ڈاکٹر ہے، اور وہ شہیدی ہوم میں، شیلٹر ہوم میں جو ہے وہ ڈپازٹ کر کے گیا ہے، وہ کوئی خزانہ ہے تو اس نے وہاں چھوڑ دیا ہے. وہ بڑھ جائے گا نا یہاں جا کے. تو میں نے تو اب دیکھیں، میں ایک ڈاکٹر ہوں، پروفیشنل ہوں، تو میں جب جاتی ہوں ڈاکٹر صاحبان کو دیکھتی ہوں تو میں ان کو ڈاکٹر صاحبہ کہہ کے بلاتی ہوں. میں ان کو پیشنٹ نہیں بلاتی ہوں، ڈاکٹر صاحبہ میں ڈاکٹر صاحبہ کہہ کے بلاتی ہوں. اچھا، میرے لیے وہ ریسپیکٹفل ہیں. انہوں نے ماشاءاللہ اتنی اچھی ایجوکیشن اچیو کی ہے اور وہ کیپیبل ہیں. ہاں ان کو وہی درجہ تو میں تو انٹر ہوتی ہوں تو جب ایمرجنسی میں تو ڈاکٹر صاحبہ بیٹھی ہوتی ہیں، شبانہ نام ہے ان کا، تو میں کہتی ہوں ڈاکٹر صاحبہ ہمارا بھی ان کو سلام کہیے گا. وعلیکم السلام. ماشاءاللہ بہت کیپیبل ہیں. تو میں ان کو یہ کہتی ہوں ڈاکٹر صاحبہ کتنے پیشنٹ ہیں آپ کے؟ اچھا وہاں سب کوئی کہیں گے، میں سب وہاں لوگ کہیں گے شبانہ کو بلا دیں، میں کہوں گی ڈاکٹر صاحبہ کو بلا دیں، کیونکہ وہ ڈیزرو کرتی ہیں. اور وہ تو ایکسٹراڈنری ڈیزرو کرتی ہیں، زیادہ کرتی ہیں. میں یہ میسیج ضرور دوں گی یہاں پر کہ دیکھیں، اگر کوئی دل کا مریض دوائیاں کھاتا رہتا ہے نا، آپ اس کو اپنے گھر میں رکھتے ہو، بلڈ پریشر کا کھاتا ہے، شوگر کا کھاتا ہے، ایستھما کا کھاتا ہے، یہ بھی تو ایک ہی ٹیبلٹ کھاتے ہیں، یہ کوئی انسان تو نہیں کھاتے. لیکن جب انسان جاگتا ہے تو ایک اچھی ماں ہوتا ہے، اچھا باپ ہوتا ہے، اچھا بھائی ہوتا ہے، اور سارے رشتے اس کے لیے بڑے وائٹل، بڑے وائبرنٹ ہوتے ہیں. اور یہ آپ کو موقع ملتا ہے، کبھی کبھی آپ کے ذریعے ہمیں بھی مل جاتا ہے، ہم اجاگر کریں یہ چیزوں کو. اس معاملے میں لوگوں کو جگانے کے لیے آپ کو کون سی ہیمرنگ کریں، جو ہیومرنگ کریں، کیا کریں ان کے ساتھ؟ دیکھیں، ہم جب کسی کے اوپر ڈنڈا لے کے کھڑے ہو جائیں نا کہ آپ نے یہ کرنا ہے، تو اس نے تو ڈیٹ بننا ہے. سمجھا تو دینا، بتائیں ان کو کہ کیا کر رہے ہو. آپ بتا چکی ہیں اور بتا رہی ہیں. میں نہیں سمجھتی کہ ہمارے اس وقت کی جو وہ لوگوں کے اندر یہ صرف ان کے نا ایک مینٹیلٹی بنی ہوئی ہے سب کی کہ حالات بہت خراب ہیں، حالات بہت خراب ہیں. یورپ میں تو جاتا ہے، وہ جو اولڈ ایج ہے تو ہومز ہیں، یہاں تو فری کا ان کو پڑ جاتا ہے، بلکہ وہ کہہ بھی نہیں سکتے. اور وہ بھی بتاتے ہوں گے بڑی جناب ہم تو چکر بھی لگاتے ہیں. سوسائٹی میں بہت اچھے ہوتے ہیں. اب ڈاکٹر آفریدی نے ایک فارمولا بتایا تھا، فٹن کا فارمولا ہے، SHO، سوسائٹی، ہوم اینڈ آکوپیشن. اگر جو ہے وہ سیویئرلی جو ہے وہ پین پروڈیوس کر رہا ہے اور ریسیو کر رہا ہے، دونوں جو ہے ناٹ فٹ ان، تو یہ لوگ تو ناٹ فٹ ان سوسائٹی میں ہم لوگ رہ رہے ہیں. یہی مسئلہ مین چیز ہی یہی ہے. سیویئرلی کسی کو خوار کے ذلیل کرتے ہیں، ڈسگریس کرتے ہیں تو بے انتہا کرتے ہیں، اور دکھ درد لے لیتے ہیں تو بے انتہا لے لیتے ہیں. ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں بھئی یہ تو ہمارے بچوں کو خراب کریں گے. ماں باپ تجھے آج پہ تو پیدا ہوا ہے، کڑا ہوا ہے، تو وہ کیسے خراب کریں گے؟ کیسے خراب؟ اچھا یہی لوگ صبح اٹھ کے نا اپنے بچوں کا صدقہ نکال رہے ہوتے ہیں. کیا خوبصورت باتیں کرتی ہیں. اچھا صدقہ بھی نکال رہے ہوتے ہیں. صدقہ نکال رہے ہوتے ہیں، اور جنہوں نے پال کے ان کو بڑا کیا ہوتا ہے ان کو یہ صدقے پہ دے آتے ہیں. جی جی ہاں، ٹھیک. تو کیا اللہ ان کے صدقے قبول فرمائے گا؟
इनको तो जो है वो मालूम होगा कि सत्ता क्या होता है और जो ना स्लाटर हाउस क्या होता है, क्या चीज हाँ, होती इनको है। स्लाटर हाउस से गुजारेगा। सही बात है, हकीकत बात है। अच्छा, ये एक और पहलू है, आप चूंकि प्रेस करना चाहिए, ग्लोरीफाई करना चाहिए आप जैसे लोगों को, और जैसे जैसे काम से वाबस्ता है, पूरी जिंदगी में आपकी इस खिदमत से जुड़ने के बाद क्या तब्दीलियां आपने महसूस की? मैं इंसान बन गई। इंसान बन गई। मैं इंसान बन गई। इंसान का मकसद ये नहीं है कि तालीम, पैसा, घर, बंगला, ये सब चीज़ें नहीं है। मैं अंदर से इंसान बन गई, एहसास आ गया। और शुक्रगुजार हूँ अपने रब की कि उसने मुझे अभी बहुत कॉल अच्छा आई रखा। आपके पास, आप जो है ना अपसेट हैं, अपने मसाइल हैं, जैसे आज हैं आपके मेंटल ट्रॉमा है, किसी का इंतकाल हो गया, बहुत ही क्लोज रिलेशन है, उसके बावजूद भी, और फिर कॉल आ जाती है कि अब वहाँ तो मसला बड़ा है, डॉक्टर साहिबा जो हैं, डॉक्टर शबाना जो हैं, उनको तो आपकी ज़रूरत है, तो आपको क्या एहसासात होते हैं? पहले जाऊंगी वहां पर। तो क्यों जाएंगे आप? कोई बेवकूफ़ है क्या सोसाइटी में, कोई इस तरह के कामों में पड़ता है? देखिए, मैं कहती हूँ कि अगर आज कुछ अच्छा हो रहा है ना, तो इस माशरे में अभी भी कुछ अच्छे लोग हैं जिनकी वजह से हो रहा है। अगर वो भी आंखें बंद कर लेना, फिर तो ख़त्म हो गई दुनिया। आपको ऐसा लगता है जो रूहानी तौर पर जो है ना बहुत दूर तक आप सोच लेते हैं, बहुत दूर तक ज़िंदगी को समझ लेते हैं, जो किताबों पे नहीं लिखा है उससे तो उससे भी अक्रॉस दी बुक्स आप चले जाते हैं, ऐसी कुछ सिफत पैदा होती है कि नहीं, आदमी बहुत कुछ समझने लगता है ऐसे माहौल हाँ, में? ये है कि हमें हमारी जो सिक्स सेंस है वो बहुत ज़्यादा ग्रूम हो जाती है, क्योंकि हम इस तरह के ट्रॉमेटिक लोगों को देख देख के ना, एक तो हमारे अंदर भी एक बड़ा ही तूफान जमा हुआ होता है, क्योंकि इतने दुख सुन के ना इंसान बिल्कुल ही वो हो जाता है। तो कुछ लोग तो बेहोश हो जाते हैं, ये रोजाना का दुख है इसको क्या, फिर मैंने डॉक्टर से, मैं तो रहता हूँ, तो वो डॉक्टर से वो कहते हैं यार ये तो रोजाना का है, रोजाना ही मरते हैं, क्या हम रोजाना रोएं? मैंने कहा एहसास तो कर सकते हैं ना। हाँ, ये तो बात है नहीं, ये तो है। देखिए, वही बात है ना, जहाँ एहसास ही नहीं है तो फिर वहाँ रोजाना का मरना या पल का मरना भी कोई मैटर नहीं रखता। आप तो बहुत ही मतलब फ्रेम में बात करना जानती हैं अब बैलेंस करके। अरे ये बात बताइए कि अभी हम एधी शेल्टर की तरफ हम जाते हैं, होम की तरफ जाते हैं, वहाँ क्या क्या फैसिलिटी है और जो है वो उसको किस तरह वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं? आपके एरिया में होता है, वुमेन सेक्टर में आप बता दें जिससे आप ताल्लुक़ है आपके, जो तो वो क्या कुछ किया जाता है, कैसे किया जाता है, वो बिहेवियर क्या मसला है, दवाइयों का क्या? नहीं, माशाल्लाह से बहुत अच्छा वहाँ पर है। देखिए, खाने का लेकर उनके पहनना ओढ़ना, यहाँ पर जो बूढ़ी अम्माएँ होती हैं उनके लिए वो क्या करते हैं कि जो स्टेबल लोग होते हैं उन एक एक बंदे को एक एक बूढ़ी अम्मा के साथ अटैच कर देते हैं, ताकि उनके जैसे पैम्पर हैं या कुछ भी किसी किस्म की उनकी जो खिदमात है वो फुलफिल करें। उसके साथ ह्यूज अमाउंट में मेडिसिन आती है वहाँ पर। वहाँ ये नहीं होता है कि ये वाली गोली महंगी है, ये वाली सस्ती है। वहाँ पर मैं फैसल ईदी साहब का, एक लफ्ज़ साहब से कहूँगी कि मैंने उनसे कहा था, एक मेडिसिन थी, मैंने कहा कि सर ये वाला अच्छा नहीं है, ये वाला होना चाहिए, तो उन्होंने कहा था कि पेशेंट हमारी प्रायोरिटी है, मेडिसिन नहीं। अच्छा, मैं भी ईदी साहब के साथ मैंने एक पूरा दिन गुजारा था, तो वो काफ़ी देर हो गई, खाना वाना तो हमें मिला नहीं, सब दुनिया खा रही है, ईदी साहब खा ही नहीं रहे कि वो खाएं तो हम भी खाएं। आखिर में कहने लगे बैठो, फिर वो सामने दरख्त था, उस पर फली थी, उन्होंने फलियों को दाने दिए, बोले यही मैं खाता हूँ, यही आप खाएं इतनी है, इतना ऐसा जज्बा जागा कि ऐसे ऐसे लोग हैं। नहीं, माशाल्लाह बहुत अच्छा वहाँ पर काम है। लेकिन ये है कि जितना भी अच्छा काम हो, जहाँ भी हो, अपना घर घर है। हाँ, घर तो घर है ना, अपने अपने हैं, उसका तो कोई बदल ही नहीं ना, कुदरत का इंतजाम। बस ये जब रोते हैं ना मरीज और हमसे मिन्नत करते हैं कि आप हमारे लिए कुछ करें। अरे एक और जो है वो हॉट इशू के तौर पे मैंने देखा, वहाँ के बहुत सारे मरीज ये कंप्लेन हमसे कर रहे होते हैं कि ये जो है ना भी हमारे को जवाब नहीं दे रहे हैं, हमारे पास नंबर है, हमारे पास कांटेक्ट है, हमारे मियाँ बात करना चाहते हैं, ये लोग नहीं कराते हैं, और ये है और वो है, कंप्लेंट कर रहे होते हैं। तो फिर हमें फ़िक्र ये लगती है कि ऐसा कोई सिस्टम होना चाहिए कि अगर वो निगेट कर रहे हैं तो यहाँ जो है कोई ऐसा है कि वो प्रैक्टिकली जो है उन तक एक्सेस करके बताया जाए कि आप जो है ना एक लिहाज से तो क्राइम ही कर रहे हैं ना, एथिकल क्राइम करें या आप सोसाइटी का क्राइम करें या लीगल क्राइम करें, इसके लिए कोई इंतजाम होना चाहिए। नहीं, कॉल तो कराई जाती हैं,
میں خود کراتی ہوں, میں خود ڈائل کرتی ہوں نمبر. میں جب پیشنٹ دیکھنا بیٹھتی ہوں تو جو نیو ایڈمیشن ہوتے ہیں میں ان سب کے نمبر لیتی ہوں. میرے پاس ہاتھ میں ہی موبائل ہوتا ہے, میں کال ملاتی ہوں جن کو نمبر یاد ہوتا ہے. ہوتی ہیں کہ نہیں یہ ملاتے نہیں ہیں اور یہ جو نا یہ ہم سے ملتے نہیں ہیں, دیکھیں آپ ہی کر دیں کام. ایک کو کوئی بینک میں جو آفیسر تھا اس کا ہسبینڈ, وہ اس سے کہہ رہی ہے دیکھیں یہ کارڈ ہے, یہ میرا آفیسر ہے, وہ میں بیمار تھی, اب تو میں صحیح ہوں لیکن کوئی اطلاع نہیں دیتا, اب میں کیسے جاؤں, آپ میرا کام کر دیں. پھر میں نے ایدھی صاحب سے بات کیا مرحوم سے, اور ان کا کہنا یہ تھا کہ اس طرح کہتی ہیں لیکن ہوتا نہیں ہے, ایز سینگ دی. ہاں یہ ایسے ہی ہے, ایسا ہوتا نہیں ہے جو وہ کہہ رہی ہوتی ہیں. اصل میں کیا ہوتا ہے کہ اب آپ کے پاس 1200 پیشنٹ ہیں, میرے اپنے سینٹر کی میں بات کرتی ہوں, تو اس میں سے میں ڈیلی اگر دیکھوں گی تو ایک وارڈ کے پیشنٹ کو دیکھوں گی. اب وہ والا پیشنٹ مجھ سے ہو گیا, میں نے ان کا نمبر ڈائل کیا جن کو یاد تھے. تبھی میں نے سب سے پہلے جو میسج کنوے کیا تھا کہ اگر آپ کے گھر کا کوئی بندہ مس ہو جاتا ہے یا گم ہو جاتا ہے یا آپ کو نہیں مل رہا ہوتا ہے تو فلاحی اداروں میں کم سے کم 1 مرتبہ نہیں 4 سے 5 مرتبہ جائیں. صحیح. اچھا, آپ نے کہا یہ پہلے کبھی. دوسرا یہ میسج دوں گی کہ جو چھوٹے شہر ہیں, جیسے کہ کراچی بہت بڑا ایک ہیوج ہے, تو کراچی کا ایدھی ہوم بہت بڑا ہے, ٹھیک ہے نا. پورے ملک کے جو سینٹر ہیں وہ چھوٹے ہیں. صحیح ہے. اب ملتان کے پیشنٹ بھی یہاں شفٹ ہو جاتے ہیں جب وہاں پر ایکسس ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو اگر کسی کا ملتان میں گم ہوا ہے اور اس کو 10 دن سے نہیں مل رہا تو اس کا پہلا کام ہوتا ہے کہ وہ آ کے کراچی کے سینٹر میں اس کو سرچ کرے. ڈاکٹر صاحبہ بڑا اچھا موڈ تھا جب ہم پروگرام شروع کر رہے تھے. ابھی تو آپ نے جس طرح ونڈو کھولی ہے اس میں سے تو غم ہی غم ہے. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ڈاکٹر کلثوم لاشاری ہمارے ساتھ موجود ہیں. کچھ سوالات اور کر لیتے ہیں ہمت کر کے, اور جواب تو اس کا وہی المیہ وہی دکھ ہوگا, لیکن ہم یہ جاننا ضرور چاہیں گے کہ ہو کیا رہا ہے ہماری سوسائٹی میں. ایک چھوٹا سا بریک, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام میں دوبارہ ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ڈاکٹر کلثوم لاشاری MBBS FCPS سے کنسلٹنٹ سائیکٹرسٹ ہیں, اور ایدھی شیلٹر ہوم سے آپ کا تعلق ہے, وومن شیلٹر ہوم سے آپ کا تعلق ہے. 1200 جس طرح کے مجھے یاد پڑ رہا ہے 1200 پیشنٹ آپ کے انڈر میں ہوتے ہیں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, یہ ساری چیزیں تو دوسرے رخ پہ ہم جاتے ہیں. ابھی وہاں ایسے کیا مسائل ہیں ایدھی شیلٹر ہوم میں, وومن شیلٹر ہوم میں؟ لیگل مسائل بھی ہوتے ہیں, بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. وہ کیا ہیں تاکہ عوام کو معلوم ہو, مسز کو معلوم ہو کہ کیا کمی ہے, شارٹ کمنگز کو کس طرح دور کیا جائے, اور وہاں کی کوئی اگر بد انتظامی بد نظمی ہے تو اس کو بھی آئیڈینٹیفائی ہونا چاہیے تاکہ جو لوگ نہیں دیکھ پا رہے ہیں اپنی غلطیوں کو اس سے بھی وہ باخبر اور آگاہ رہیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں وہاں پر تو ماجسٹریٹ صاحب بھی آتے ہیں, جی ٹھیک ہے نا. یہ جو بات آپ نے کی کہ بھیجا نہیں جاتا, تو ماجسٹریٹ صاحب کا وہاں پر راؤنڈ ہوتا ہے اور وہ خود پھر کہتے ہیں کہ بھائی یہ پیشنٹ اگر ہیں تو آپ ان کو بھجوا دیں. پہلے تو ان کا اپنا ہی یہ سسٹم ہوتا ہے کہ جو جیسے میں نے کہا کہ یہ پیشنٹ اسٹیبل ہے, اب اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے یہاں پر ایڈمیشن کی. لیگل کارروائی میجسٹریٹ کی بات, ماجسٹریٹ صاحب آتے ہیں, اکثر آتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں, وزٹ کرتے ہیں وہاں پر. اور جو اس طرح کے پیشنٹ ہوتے ہیں پھر ان کو ان کے گھر بھجوایا جاتا ہے. اچھا, میجسٹریل جو ہے ججمنٹ پہ گھر بھجوایا جاتا ہے. اکثر ہماری اپنی پہلی ہماری ہوتی ہے. جی ٹھیک. اب ہم نے بھجوا دیا, فیملی نے ایکسیپٹ نہیں کیا. ہماری جو ٹیم ہے وہ لے کر گئی اور دروازے پہ ہی ان کو گالی گلوچ کر کے ان کو بھگا دیا گیا کہ ہم نے ان کو رکھنا نہیں چاہتے. یہ بھی ہوتا ہے, واپس بھی لے گئے, وہیں سے ذلیل ہو کے آ جائے, بھی کیا, اور پھر انہوں نے آپ کو بھی آپ سے بھی مس بہیو کیا. جی جی یہی ہوتا ہے, ان کو بھی نکال دیا اور پھر یہ یہیں جمع کرا دیا. اب ریسنٹلی ایک بچی کا یہاں کروں گی, وہ بھی ایڈوکیٹ ہیں بچی, اپنے ماں باپ کی اکلوتی بچی ہے. وہ ماں کی ڈیتھ ہو گئی, باپ کی ڈیتھ ہو گئی, نانی کی ڈیتھ ہو گئی. ان کے جو ماموں ہیں وہ ایک ویل آف فیملی کو بلانگ کرتے ہیں اور وہ ڈیفینس کے پوسٹ ایریا میں بہت بڑے بنگلوں میں رہتے ہیں. اب اس بچی کو فٹس پڑ گئے, ایپیلیپٹک فٹس. میں نے ان کو موو کروایا ایدھی میں, کیونکہ اتنی خاص فیسلٹی نہیں تھی کہ ایپیلیپٹک فٹس کو وہ کہیں, کیونکہ وہ ٹراما, ان کا ایک ٹیومر کی ہسٹری بھی تھی کہ لاسٹ ان کو ٹیومر سے ہوئے تھے. تو جب میں نے ان کو موو کروایا JPMC میں, تو ان کی فائل پہ ان کے ماموں صاحب کا نمبر لکھا تھا. اچھا. تو اچھا, ان کے کلاس فیلوز جو تھے
ان میں سے ایک میرا بھتیجا تھا اس بچی کے ساتھ جو پڑھتا تھا. اچھا میں نے ایسے ہی جا کے ذکر کیا تو اس نے کہا یہ تو ہماری فرینڈ ہے. اچھا. ان کا یہ کہنا تھا کہ جب ان کی مدر آتی تھی یونیورسٹی میں تو وہ پوچھتی تھی کہ کسی کی فیس تو نہیں رہ گئی. اور پھر وہ اسی وقت چیک بناتی تھی اور جو نیڈنگ بچے ہوتے تھے ان کی فیس پے کرتی تھی. ایک طرف یہ رویہ اور ایک طرف یہ رویہ. ان کی مدر کی ڈیتھ کے بعد ان کے ماموں نے ان کو ڈال دیا ایدھی میں. اچھا. اب آپ بتائیے انسانی رویے کیسے کیسے بھیانک بھی ہے اور خوبصورت بھی. اب انہی کی جو مدر کی نیکیاں تھیں جو وہ جا کے فیس پے کرتی تھی، آج وہی بچے، وہی ان کی کلاس فیلوز، ان کی بیٹی کے ساتھ جے پی ایم سی میں آج دوسرا مہینہ ہے وہ بچی وہاں وینٹ پہ تھی، 1.5 مہینہ وینٹ پہ رہی ہے، پھر اس کے بعد وہ آئی سی یو میں اب، لیکن ریکور نہیں ہو پائی. لیکن وہ بچے اپنی پاکٹ سے، اور میں سب سے بڑی شکر گزار ہوں ایدھی والوں کی کہ انہوں نے پرمیشن دی. اگر وہ اتنے ہی ظالم ہوتے تو اس کو وہیں پر مار دیتے. ان کو کیا ملنا تھا؟ پرمیشن کیا دی انہوں نے؟ کہ آپ بھلی اس کو موو کریں کہیں بھی، اس کی ٹریٹمنٹ جہاں اچھی ہوتی ہے. اچھی، اور ان کے خرچے پہ؟ جی، ایدھی کے خرچے پہ. ایدھی یہاں سے گیا ہے، ایدھی کی نرسز نے وہاں ڈیوٹیز کی ہیں دن رات. اچھا جی. تو وہ تو دیکھیں، وہ تو اٹینڈنٹ تو فیملی ہوتی ہے نا. ہاں. وہاں پر نرسز اپوائنٹڈ ہوئی جو دن رات وہاں رہتی تھی وہاں پر، اس کے پیمپر چینج کرنا اور سب کچھ. اور فائنینشلی آدھا ایدھی نے شروع میں کیا، اس کے بعد ان بچوں نے کہا کہ جو ان کے فرینڈز تھے ہم کریں گے پے. تو اتنا ہماری طرف سے ہر ایفرٹ ہوتی ہے کہ ہم بندے کو اپنے گھر پہنچا دیں. لیکن وہیں سے اب وہاں ہاسپٹل سے ان کو کال کی ماموں کو، تو انہوں نے کہا جب میں نے کہہ دیا ہے کہ یہ لاوارث ہے، جب مر جائے تب بھی مجھے انفارم نہ کیا جائے. تو پھر آپ بتائیں. ہم کیا بتائیں، آپ کے پاس بھی بتانے کو کچھ نہیں رہا. ارے ایسے واقعات آپ کی زندگی میں آئے ہیں، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے وہ آپ سے بہت ہی اٹیچ لوگ ہوتے ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ آپ کی بھانجی کے ساتھ وہ تعلق ہوتا ہے کہ بالکل سامنے کا آدمی، وہ انسان، عورت آپ کے سامنے کھڑی ہے اور آپ سے وہ کہہ رہی ہیں کہ تم میں بیٹی ہو، تم میں یہ ہو، میں کیا کروں. اب جو آپ کی اپنائیت جاگتی ہے، جو آپ کی، وہ کیا کیفیت ہوتی ہوگی. اور میں کیفیت جاننا چاہتا ہوں تاکہ کیفیت ڈیلیور ہو انسان کی، اس کی بیوٹی، انر بیوٹی معلوم ہو کہ انسان اتنا اچھا بھی ہے دوسری سائڈ پہ. آپ میں اپنی بات تو بعد میں، لیکن وہاں ڈاکٹر نسیم ہیں، ٹھیک ہے، ہوں گی 50+ ہوں گی. وہ ہر روز ہر پیشنٹ کی فرمائش کے کھانے لے کر آتی ہیں خود اپنے پاس سے. جی. انہوں نے ایک دن مجھے کہا، میں لاسٹ ٹائم ان پہ گئی تو انہوں نے کہا میں نے اپنی دیورانی سے نہاری بنوائی، مجھے ایک پیشنٹ نے کہا تھا نہاری کھانی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. تو میں کہتی ہوں کہ ایسا بھی تو ہے نا، یہ بھی تو دنیا ہی کے لوگ ہیں نا، کوئی آسمان سے تو نہیں اترے. لیکن مطلب اتنی بیوٹی ہے نا، بالکل مایوسی تو بالکل نہیں ہے نا. بالکل نہیں ہے. ڈاکٹر نسیم بھی تو یہیں موجود ہے، یہیں پر موجود ہے. آپ بھی تو یہاں ہیں، ہم بھی یہیں پر ہیں، ڈاکٹر بھی تو ہیں، آفریدی صاحب ہیں، آپ لوگ جیسے لوگ ہیں جو کہ دیکھیں اس وقت یہاں پر ہم ایدھی کے بہاف پہ تو نہیں آئے، آپ نے مجھے ایز اے سائیکیٹرسٹ بلایا ہے. جی جی بالکل ایسا ہی ہے، ایسا ہی. ٹھیک ہے نا. تو ہم نے کیا کیا، جو ہمارے پاس پینفل ایریا تھا جس کو ہم اس پلیٹ فارم کے تھرو ہائی لائٹ کر سکتے تھے، ہم نے اس کو کیا، اور آپ نے اس میں میری ہیلپ بھی کی. نہیں، میں تو آپ کا خزانہ تو آپ ہے. میں نہیں، اگر آپ مجھے کہہ دیتے نہیں میڈم اس میں جو ہے زیادہ ایدھی صاحب کا ذکر نہیں کرنا کیونکہ ہم کوئی ویلفیئر کا کام نہیں کر رہے ہیں، ہم تو کیوں نہیں بھائی، جو ہے ہمارا کوئی جسٹیفیکیشن ہوتی ہے. اگر وہ ہمارے لیے کہیں شکایت والے بھی ہوتے تب بھی ہم ایسا نہیں کرتے. ہم تو ایک ججمنٹل تھوڑی ہوتے ہیں، ہم تو جج کرتے ہیں. خود فزیکلی میں ان کے ساتھ گھوما ہوں، دیکھا ہے میں نے، اور مجھ پہ بھی بہت ساری تنقیدیں کرتے ہیں، تم ان کی یہ کر، بھائی آپ کر لو، آپ کی تو میں تعریف کروں. میں یہیں پر آپ سوری آپ کی بات کو کاٹی، ایک بڑی خوبصورت سی بات ہے. وہاں پر میرے پیشنٹ ہیں جو کہ ریزسٹنٹ کیسز تھے، جو 20 سالوں سے وہاں پر تھے اور اینٹی سائیکوٹک، ہاں مطلب ان کو یہ لوگ دیتے تھے، فلوکیٹ دیتے تھے، ان سے رسپانس نہیں آ رہا تھا. تو جب میں اپوائنٹ ہوئی تو میں نے فیصل ایدھی صاحب سے کہا کہ میں کلوز اپ ان جو ہے وہ ایک ریزسٹنٹ کیسز کی میڈیکیشن ہے، میں یہاں پر اسٹارٹ کرنا چاہوں گی، تھوڑی ایکسپینسو ہے، اس کا پروٹوکول ہے. انہوں نے کہا ہم آپ کو ٹوٹلی فیور دیں گے. ٹھیک ہے جی. اب 20 سال کی جس کی یادداشت گئی ہوئی تھی، وہ پیشنٹ کو اپنا گھر ایڈریس یاد آنا شروع ہو گیا. اور میں نے پچھلے دن ایک خاتون کو 4 سال سے یہاں تھی، اس کے میاں کو فون کیا، اس نے کہا مجھے تو پتا چلا یہ بھاگ گئی ہے کسی سے. میں نے کہا بھائی یہ نفسیاتی مریض تھی، کوئی بھاگ نہیں گئی تھی.
تو اس بندے کی اپنی بیوی سے بات ہوئی اور اس کو لے کر گئے اور اس کے 4 بچے تھے. اچھا, تو جب ہم اس کی بدگمانی تو دیکھو گے, وہ بس یہی ہوتا نا کہ عورت اگر گھر سے گئی تو بھاگی گئی ہوگی, کہیں اور نہیں جائے گی. ڈھونڈے تو صحیح نا, گئے کہاں گئی, تو وہ کیا میں نے کہا میں گئی. نے سب جگہ ڈھونڈ لیا, اپنے گھر میں بھی نہیں تھی, امی کے گھر میں بھی نہیں تھی, رشتہ داروں میں بھی نہیں تھی, سب نے کہا کسی دن نکل گئی ہے. تو میں نے نکل ہی جانا سی, اور کچھ نہیں کرنا تھا. ناظرین, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چلا ہے. آج جو بات ڈاکٹر کلثوم لاشاری سے تھی, وہ ہے تو ذہن کی اور دماغ کے ڈاکٹر, لیکن باتیں دل کی آج ہم نے کی ہیں, انسان کے احساس کی, اس کے دکھ کی, اور دونوں رخ ہم نے کوشش کی ہے ڈاکٹر صاحبہ کی مدد سے کہ ہم ایک ڈارک ہم اسپیکٹ بھی بتائیں کہ اتنی بے حس دنیا ہے, اور دوسری طرف ڈاکٹرز کا کردار ہے, لوگوں کا کردار ہے, اب وہ جس طرح مدد کرتے ہیں وہ کتنا برائٹ ہے, کتنی پر امید اور پرعزم انداز میں دیکھا جا سکتا ہے. ہماری سوسائٹی اور جو ہے وہ برباد تو نہیں ہوئی, ڈیوائڈ ضرور ہو گئی ہے 2 خانوں میں. خدا کریں کہ ہماری ڈاکٹر کلثوم ہے, جس طرح کہ انہوں نے ذکر کیا ہے, ڈاکٹر نسیم ہے, ڈاکٹر اقبال حافظی کا بھی ذکر آیا ہے اس میں, ایسے لوگ کام جو کر رہے ہیں, ان کی زندگی بھی ہو, اور اللہ تعالیٰ ان کی جس طرح مدد کرتے ہیں, عزت دیتے ہیں, اس عزت میں اضافہ ہو. ڈاکٹر صاحب, ہم تو آپ کو ایک ڈاکٹر کے طور پر لیا ہے, آپ تو اہل دل, آپ نے جس طرح شیئر کیا اس کے احساسات مرتب ہوں گے, اور اس کا انشاءاللہ ایک کامیاب جو ہے رسپانس آئے گا لوگوں میں, تبدیلی کا ہم نے کوشش ضرور کی ہے, تبدیلی ہوگی. ہم ایک دفعہ پھر آپ کے شکر گزار ہیں, اور ہم چاہیں گے کہ آپ آتی رہیں, اور یہ باتوں کا سلسلہ رہے, اور آپ کا احساس جو اجاگر ہو گیا, آپ کو ڈسٹنگوش کر گیا ہے خدا کی نظر میں, وہ احساس پہنچتا رہے لوگوں تک. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو سو مچ. ناظرین, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چلا. اپنے میزبان جہانگیر سید کو اپنے مہمان ڈاکٹر کلثوم لاشاری کے ساتھ اجازت دیجیے. انشاءاللہ کسی پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی, پھر بات ہوتی. تب تک کی اجازت, اللہ حافظ.